نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء. روشنی پر روشنی، اللہ اپنے نور کی طرف جس کی چاہتا ہے رہنمائی فرماتا ہے. خدا پروگرام نور اسلام، پیشکش سیف الرحمان. الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین محمد النبی الکریم وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. جمعہ 6 جمادی الاول سن 1443 ہجری بمطابق 10 دسمبر 2021 کی دوپہر 1 بجے اردو ریڈیو سے پروگرام نور اسلام سننے والوں کی خدمت میں محترم مولانا عبدالباسط العمری، ہمارے ساتھی شکیب احمد اور سیف الرحمان کا سلام و تحیات. سامعین، پروگرام کے معمول کے مطابق پہلے حصے میں ٹیلی فون کے ذریعے آپ سامعین کے سوالات وصول کیے جائیں گے اور دوسرے حصے میں ایس ایم ایس پر آنے والے سوالات پروگرام میں شامل ہوں گے. ایس ایم ایس کا نمبر ہے 92080، جبکہ ٹیلی فون نمبر ہیں 44131280 اور دوسرا نمبر ہے 44874299. ہم پروگرام کی ابتدا میں ہی آپ سامعین کی زیادہ سے زیادہ کال وصول کر کے اس کے بعد جوابات کا سلسلہ شروع کریں گے اور آج کی پہلی کال ریسیو کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی محمد نام ہے میرا. جی محمد بھائی. جی پہلا سوال ہے. ہلو. جی بھائی فرمائیے. جی جی قرآن شریف کو کیا بغیر وضو کے چھو سکتے ہیں یا نہیں؟ اگر کسی جگہ ایک جگہ سے دوسری جگہ اگر منتقل کرنا ہے تو چاہے مرد ہو یا عورت ہو یا کوئی بچہ ہو یا بچی ہو، سمجھدار سمجھیے 7 سال کی عمر کے بعد جو جس کو ہوش وغیرہ ہے معلوم ہے جی، تو بغیر وضو کے چھو سکتے ہیں کیا نہیں، یہ پوچھنا ہے انشاءاللہ. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ یہ کی چین جو آتی ہے اس کے اوپر اللہ لکھا ہوا ہوتا ہے، ہم لوگ جو استعمال کرتے ہیں نا تو گاڑی کی چابی کے ساتھ میں لگاتے ہیں کی چین. جی جی. تو گھر میں تو ہم رکھ سکتے ہیں، لیکن اگر باہر جاتے ہیں تو ہم کو تو اگر ٹوائلٹ وغیرہ جانے کی ضرورت پڑی تو ہم جیب میں ہی ہوتی ہے وہ کی چین. جی. تو کیا اس طرح سے رکھنا جائز ہے یا نہیں؟ اور بعض اوقات گر بھی جاتی ہے نیچے وہ کی چین. جی. مٹی میں، زمین پر وغیرہ. جی. تو کیا یہ صحیح ہے؟ انشاءاللہ بھی جواب آئے گا. جی بہت شکریہ آپ کا بھائی. جزاک اللہ. بارک اللہ فیکم فی امان اللہ. اگلی کال لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم بھائی. السلام علیکم. جی مطلب کیا نام ہے اور سوال بتا دیں. جی میرا نام محمد عثمان ہے. جی عثمان بھائی. جی میرا سوال یہ ہے کہ میں پرسوں ابھی سعودی جانے والا ہوں. عثمان بھائی یہ آپ ریڈیو آن ہے، ذرا پلیز اسے آف کر دیں کیونکہ اس کی وجہ سے گونج ہو رہی ہے. جی آپ پرسوں سعودی جانے والے ہیں، پھر کیا ہے؟ جی میڈم میرے کو لے کے جانے والی ہے، تو میں مکہ جانے والا ہوں. تو میڈم سے بولا ہوں پیسے کے لیے، لیکن میڈم تو بولا کہ نہیں اتنے پیسے تو نہیں ہے میرے پاس، 200 یا 300 ریال دے گی. تو دمام سے بہت دور ہے جانا وہاں. تو وہاں مکہ میں ہے میرے دوست لوگ، تو وہ میرے سے بول رہے ہیں کہ آ جاؤ، میں ہم پیسے بھی دے دیں گے اور جو احرام ہے جس سے اور بھی جو بھی چیز ہے وہ آپ کو ہم لے کے دے دیں گے. تو اس پہ ذرا مجھ سے بتا دیجئے کہ ہم جائیں گے وہاں عمرہ کرنے کے لیے. جی میرا یہ سوال ہے، اس پہ تھوڑا مجھ سے بتا دیں تھوڑا طریقہ بھی. اچھی بات. اور دوسرا سوال میرا یہ ہے، جسے میں دیکھا ہوں دعا، جیسے امام صاحب دعا مانگ رہے ہیں اور کچھ لوگ آتے ہیں دعا مانگ رہے ہیں، وہ نماز پڑھنے لگتے ہیں جیسے سنت ہو یا نفل ہو. تو اس پہ ذرا بھی روشنی ڈال دیں. امام صاحب دعا مانگ رہے ہیں اور یہ صاحب داخل ہو گئے، انہوں نے اپنی نفل یا سنتیں شروع کر دی یا تحیۃ المسجد شروع کر دی. جی. اور دعا میں شریک نہیں ہوئے. جی اچھی بات. جی یہی 2 سوال ہے میرے. انشاءاللہ بھی جواب آئے گا بھائی.
بہت شکریہ عثمان بھائی، فی امان اللہ۔ اگر ابھی سامعین مزید کال کرنا چاہیں تو پروگرام کے شروع میں ہی ہم زیادہ سے زیادہ سوالات جمع کرتے ہیں یا لیتے ہیں، اس کے بعد پھر جوابات کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، اور جوابات کے دوران کوئی کال وصول نہیں کی جاتی، اور یہ پروگرام ہر جمعے کے روز دن کے 1 بجے شروع ہوتا ہے، 2 بجے تک جاری رہتا ہے، اور سوالات صرف اسی وقت ہی پیش کیے جا سکتے ہیں۔ مولانا، پہلا سوال ہے محترم محمد صاحب کا کہ قرآن پاک کو بغیر وضو کے چھونا کیسا ہے، اور اگر قرآن پاک کا ایک نسخہ یا زیادہ نسخے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنا ہو تو کیا منتقل کیے جا سکتے ہیں بغیر وضو کے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی عبدہ ورسولہ نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سب یہاں پر اس سوال کا جواب تفصیل کے ساتھ دینے سے پہلے ہم 2-3 باتیں سناتے ہیں۔ پہلی بات یہ ہے، قرآن مجید سورۃ الواقعہ آخری رکوع میں اللہ تعالیٰ نے واضح کیا لا یمسہ الا المطہرون، اسے نہیں چھوتے ہیں مگر ان لوگوں کے جو پاک و صاف بنائے گئے ہیں۔ اور اسی طرح جو ہے مسند احمد کے اندر یہ روایت وارد ہے، اس کا خلاصہ ہے لا یمس القرآن الا طاہر، کہ قرآن کو سوائے پاک صاف کے کوئی اور شخص نہ چھوئے۔ ان دونوں دلائل کی روشنی میں بعض علماء کی تحقیق یہ ہے کہ قرآن مجید کو وہی شخص ہاتھ لگائے، مرد یا خاتون، جو پاک و صاف ہو۔ اب یہ پاکی صفائی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کیا حیض و نفاس سے پاک ہو یا وضو کی حالت میں ہو؟ تو پہلی بات جو ہے وہ حیض و نفاس کی حالت سے پاک رہنا اور جنابت سے پاک رہنا، غسل کر کے رہنا۔ تو یہ تو علماء کی تحقیق ہے کہ اس کو تو سب علماء مانتے ہیں، لیکن جہاں تک کیا وضو بھی ضروری ہے، کسی کا وضو ٹوٹ گیا، کوئی واش روم سے جا کے نکلا، کسی کو ہوا خارج ہوئی یا سو کے اٹھا، اس کے بعد جو ہے قرآن شریف کے نسخے ادھر سے ادھر منتقل کر رہا ہے مثلا، اس کے بارے میں اکثر علماء جو ہے اس موقع پر بھی وضو کو ضروری قرار دیتے ہیں، لیکن دوسرے علماء کی تحقیق یہ ہے کہ صرف قرآن مجید کو ہاتھ لگانے کے لیے جو ہے باوضو ہونا ضروری نہیں ہے۔ اگر وہ جنابت سے پاک ہے اور حیض و نفاس سے پاک ہے تو بغیر وضو کے بھی جو ہے مصحف کو ہاتھ لگایا جا سکتا ہے، لیکن وضو کی حالت میں رہنا افضل ہے، بہتر ہے، لیکن بغیر وضو کے بھی جو ہے ہاتھ لگایا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جی صاحب بھائی، جزاک اللہ خیرن۔ اور دوسرا سوال محمد بھائی کا کہ کی چین پر لفظ اللہ لکھا ہوا ہے، کیا اس کی چین کو اپنے ساتھ ٹوائلٹ لے جا سکتے ہیں؟ کبھی وہ نیچے بھی گر جاتی ہے، ایسی صورت میں کیا یہ عمل جائز ہوگا؟ کہیں گناہ تو نہیں ہوگا؟ یہ صاحب بے شک مسلمان اللہ تعالیٰ کا نام اپنے دل میں بھی رکھتے ہیں، زبان پہ بھی رکھتے ہیں، اور لکھا ہوا دیکھ کر خوش ہوتے ہیں۔ اسی طرح جو کی چینز کے اوپر بھی جو ہے اسے دیکھ کر اچھا لگتا ہے، لیکن جب ہم اللہ تعالیٰ کا نام لیتے ہیں اور تعظیم کرتے ہیں، اس تعظیم کا تقاضا یہ بھی ہے کہ اسے جو ہے نیچے نہ گرایا جائے، اسے لے کر حمام میں نہ لے جائیں، کہ ایسا نہ ہو کہ نعوذ باللہ حمام میں بھی جو ہے فرش پہ گر جائے ناپاک پانی میں۔ تو جب موصوف خود کہتے ہیں کہ اس نام کی بے حرمتی ہو رہی ہے، تو پھر ہمیں اطمینان کیسے ہوگا کہ جس نام کی تعظیم ہم لوگ کرتے ہیں تو اس نام کی بے حرمتی ہو، گستاخی اور بے ادبی ہو؟ دیکھنے میں تو اچھا لگتا ہے کہ جیسے مارکیٹ میں جیسے ہم دیکھتے ہیں، خوشی ہوتی ہے نام دیکھ کر، لیکن جب یہ سوچتے ہیں کہ اس کے استعمال کے موقع پر اس کے ادب کے جو حقوق ہیں وہ ادا نہیں ہو سکتے، تو اس اعتبار سے جو ہے اس سے بچنا چاہیے۔ اس اعتبار سے یعنی اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ استعمال کریں گے اور آپ کو یہ 100% یقین ہے کہ ہم اس کو نہیں گرائیں گے، اور صرف جو ہے جب گھر میں آئیں گے اوپر کسی کیل کو لٹکا دیں گے، اور اسی طرح واش روم میں جاتے وقت اس کا بھی خیال رکھیں گے کہ باہر رکھے جائیں گے، تاکہ اللہ کا نام لے کر ہم یعنی جس چین پر اللہ کا نام لکھا ہو اسے حمام میں نہیں لے کر جائیں گے مثلا، تو ایسی صورت میں اس کو رکھنے میں حرج نہیں ہے۔ لیکن احتیاط کا تقاضا یہ ہے جس پر مجھے اطمینان ہے کہ آپ ایسی کی چین کو استعمال نہ کریں، اور بے شک اللہ کا نام جیسے میں نے کہا دل میں زبان پر ہمیشہ ہم استعمال کرتے ہیں، اور اس تعظیم کا تقاضا یہ ہے کہ کی چین وغیرہ ہم یعنی اللہ کے نام والی کی چین استعمال نہ کریں۔ کی چین دوسری جو بھی ہیں یعنی بہت سارے ڈیزائنس وغیرہ کے ہم کی چین استعمال کرتے ہیں، آپ استعمال کیجئے، حرج نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے نام کی تعظیم کی جائے۔ جی صاحب بھائی، جزاکم اللہ خیرن۔ اور سامعین، جس طرح کہ ہم نے عرض کیا تھا کہ پروگرام کے
دوران جواب کے بعد اگر آپ کوئی رابطہ قائم کرتے ہیں تو ہم وصول کر لیں گے، لیکن پروگرام کے دوران یا جواب کے دوران بطور خاص اگر کوئی رابطہ کرتے ہیں تو پھر ان کی کال وصول نہیں کی جاتی. کال لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولانا صاحب کو اسلام. میں یہ چاہتی ہوں مولانا، میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ اگر ہم کسی کے اجازت بنا اگر کچھ کام کریں، یعنی کہ جیسے کہ ابھی میرے بیٹے کی شادی ہے تو میں نے بنا اپنے دیوروں یا دیورانیوں کی اجازت کے بنا میں نے لڑکی پسند کر لی اور الحمدللہ سب ہو گیا الحمدللہ. تو وہ لوگ ہم سے ناراض ہے کہ ہم سے پوچھے نہیں، ہم سے کرے نہیں اس طرح سے. اور میں نہیں چاہتی ہوں کہ میرے کوئی گھر والے مجھ سے یا میرے شوہر سے ناراض ہوں. تو یہ لوگ اس طرح سے پریشان کر رہے ہیں کہ آپ ہم کو چیزیں مہیا کرو اور اس طرح سے. تو یہ سب اسلام کے خلاف ہی مجھے پتا ہے. چیزیں کیسی مہیا کرنے کا مطالبہ ہو رہا ہے؟ جس طرح کے کپڑے وغیرہ کا مطالبہ اور دوسری ضروریات. اور میرے شوہر اتنے الحمدللہ ہے، لیکن اس وقت فی الحال مالی حالت اس طرح کی نہیں ہے. لیکن لوگ اس طرح سے کر رہے ہیں. مجھے تو نالج ہے دینی، لیکن ان لوگوں کو نہیں ہے. تو میں کس طرح سے سمجھاؤں ان لوگوں کو، میرے گھر والوں کو؟ اصل میں تو میں بہت اس کا تو جواب مولانا بھی مشکل سے دے پائیں گے، مشکل ہوگی، کیونکہ جس فرد یا جن افراد کی طرف سے یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ آپ ہمیں کپڑے وغیرہ دیں، ہمیں تحفے تحائف دیں اس لیے کہ آپ اپنے بیٹے کی شادی کر رہے ہیں، انہیں مطالبہ کرنے سے پہلے یہ دیکھ لینا چاہیے کہ کس فرد سے مطالبہ کیا جا رہا ہے، کیا اس کے بس میں ہے یا نہیں. اب وہ اگر نہیں مان رہے ہیں تو وہ کس مزاج سے ہیں، کس طرح کے ہیں، ان کی نفسیات کیا ہیں، ان کو کس طرح سمجھایا جائے کہ وہ سمجھ سکیں. عمومی باتیں تو کی جا سکتی ہیں، لیکن کسی کی نفسیات کے جانے بغیر انہیں مطمئن کرنا یہ کافی مشکل کام ہوتا ہے. ان لوگوں کا ایسا یہ ہے کہ ہم کو بنا پوچھے ہر کام کر لیے ہیں آپ لوگوں نے. اچھی بات نہیں، وہ تو اعتراض الگ ہے. یہ میں صرف مطالبہ کپڑے کے حوالے سے بات کروں، اس کو تو جواب آئے گا ابھی انشاءاللہ ضرور. ٹھیک ہے. تو میں یہی چاہ رہی تھی نا کہ ہمارے جو اچھے بہترین کام ہو رہے ہیں، نکاح ایک بہترین عمل ہے اور بہترین کام ہے. تو یہ چیزوں میں اگر گھر والے ناراض ہو رہے تو میں نہیں چاہتی ہوں کوئی ناراض ہو ہم سے اس طرح سے. صحیح بات ہے. تو یہی چاہ رہی تھی کہ آپ مجھے پھر تھوڑی سی بتا دیں کہ میں کس طرح سے ان لوگوں کو سمجھاؤں. میں چاہتی ہوں کہ میں خود ہی بیٹھ کے ان لوگوں کو سمجھا دوں، کیونکہ یہ دیور لوگ ہیں. دیور لوگوں کا یہ معاملہ ہے کہ آپ کو پتا ہے نا اسلام میں دیوروں کا کیا وہاں ہے، کیا مینس ان کی فیس ہے. تو ہم لوگوں کو تو بہت احترام کرنا چاہیے جیسے لیڈیز لوگوں کو، لیکن ہر چیز میں وہ لوگ ہمارے گھر کے انوالو ہونا چاہتے ہیں. تو ہماری پرسنل لائف ہے تو ہم خود کچھ کر رہے ہیں تو اس میں وہ لوگ انوالو ہونا چاہ رہے ہیں. تو یہ میں نہیں چاہتی ہوں. جی آپ نہیں چاہتی ہیں، اس کو جواب انشاءاللہ تعالی. اور کوئی سوال ہے محترمہ؟ نہیں بالکل نہیں. جزاک اللہ. بارک اللہ فیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت شکریہ آپ کا. اور اگلی کال لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم جی. جی میرا نام اولاد حسین ہے. کیا نام ہے؟ اولاد حسین. عورت حسین. جی اولاد حسین. اولاد حسین. اچھا جی میرا ایک سوال تھا. جی فرمائیے. سوال وہ ہے کہ ابھی 3 سال ہے میں قطر میں میرا بیوی سے دور ہے. کچھ معاملہ ہے، معاملہ کے لیے ہم ملک جا نہیں سک رہے. جی تو اس حالت میں ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ اہلیہ کا کیا کہنا ہے؟ نہیں سمجھا. آپ کی مسز کیا کہتی ہیں کہ آپ فوراً آ جائیں، یا وہ کہتی ہیں کہ چلے کوئی بات نہیں، ذرا مشکلات آپ کی حل ہو جائیں پھر اس کے بعد آ جائیے گا؟ وہ بول رہا ہے، کبھی بولتا ہے ابھی آنے کے لیے، کبھی بولتا ہے کہ مشکل پورا ختم کر کے بعد میں آ جائے. اچھی بات ہے. اچھی بات. ہم چاہیے تو میں وہ معاملہ کو کینسل کر کے آ سکتا ہے، لیکن اس سے میرا فیملی میں اور دوسرا میں کچھ پرابلم اور زیادہ کریٹ ہوگا. اسی لیے میں چاہتا ہے ختم کر کے بعد میں آنے کے لیے، لیکن اس کے لیے تو ٹائم چاہیے. اچھی بات ہے. اور کیا آپ کی اہلیہ کو، آپ کی مسز کو اندازہ ہے کہ کتنا ٹائم لگ جائے گا، یا کچھ آپ کو اندازہ ہے؟ آپ نے بتایا اپنی مسز کو کہ کتنا عرصہ آپ کو لگ جائے گا یہاں پر
مزید جس کے بعد آپ کے یہ مسائل حل ہو جائیں گے جو جن کے لیے آپ یہاں آئے ہوئے ہیں؟ یہ پورا کمپلیٹ کرنے جائے گا تو اور 1 سال لگ جائے گا. اچھی بات ہے. آلریڈی میں 3 سال ادھر ہے. اچھی بات ہے. انشاءاللہ تعالیٰ جواب آئے گا. جی اور کوئی سوال ہے اولاد حسین بھائی؟ نہیں شکریہ. بہت شکریہ آپ کا بھائی. فی امان اللہ. فی امان اللہ. جی مولانا اگلا سوال ہے محمد عثمان صاحب کا. وہ سعودیہ ان کے جو گھر والے یا یہاں ان کے جس گھر میں وہ کام کرتے ہیں وہ انہیں اپنے ساتھ سعودیہ لے کے جانا چاہتے ہیں لیکن صرف دمام تک. لیکن دمام سے آگے مکہ کافی فاصلہ ہے. وہ اس کی پیمنٹ کرنے کے لیے یا اس کے کرایہ وغیرہ دینے کے لیے تو آمادہ نہیں ہے. البتہ ان کے کچھ دوستوں کی طرف سے یہ آفر ہے کہ اگر آپ آ جائیں تو ہم آپ کا کرایہ بھی دیں گے اور احرام وغیرہ بھی خرید لیں گے. کیا اس طرح انہیں عمرے کے لیے چلے جانا چاہیے؟ اور پھر یہ کہ عمرے کا مختصر طریقہ بھی پوچھ رہے تھے. جی صاحب بھائی، بے شک اگر کوئی شخص اس ملک میں جاتا ہے جہاں پہ جانے کے لیے ویزا کی ضرورت ہے تو موصوف کے لیے ماشاءاللہ ویزا کا آرام سے انتظام ہو رہا ہے تو یہ بڑی اچھی بات ہے. تو موصوف کو چاہیے کہ بھرپور فائدہ اٹھائیں اور پیچھے نہ رہیں، انکار نہ کریں. یہ ہو گئی پہلی بات. اب آتی ہے دوسری بات کہ موصوف یہ بھی کہہ سکتے ہیں ان کی جو میڈم ہے کفیلہ ہے کہ جو سیلری بعد میں ملنے والی ہے ایڈوانس میں دے دیں تاکہ جو ہے ہم وہاں جا کر عمرہ وغیرہ کر لیں. اگر اس بات کو مانتی ہے تو پھر اس میں ان کے لیے بھی جو ان کی جو میڈم ان کے لیے بھی سہولت ہے اور موصوف کے لیے بھی سہولت ہے. اور اگر ایسی کوئی بات نہیں ہے اور ان کے ساتھی ان کی مدد کے لیے تیار ہیں تو یہاں پر مدد کی جو ہے کئی قسمیں ہوتی ہے. موصوف کیا اپنے ساتھیوں سے قرض کے طور پہ پیسہ لے رہے ہیں یا پھر محتاج ہونے کی حیثیت سے ان سے پیسے لے رہے ہیں یا پھر ان کے دوست جو ہے تحفے کے طور پہ رقم دے کر یہ جو احرام وغیرہ جو بھی ہیں، جہاں تک چونکہ وہ کہتے ہیں کہ مکے میں ساتھی ہیں تو پھر ہوٹل یا پھر کمرہ رینٹ پر لینے کی ضرورت نہیں رہتی. اور احرام جو وہاں پہ مکے میں رہنے والے اگر استعمال کیا ہوا احرام ہی ان کو دے دیتے ہیں، مثال کے طور پہ نیا احرام بھی 15-20 ریال میں آتا ہے مثلا یا 30 ریال میں، اس طرح جو ہے زیادہ پیسہ ان کو نہیں لگتا ہے. تو موصوف جو ہے وہاں تک جانے کے لیے جہاں تک جو صاحب بھائی جو اندرونی طور پر جو ٹرانسپورٹ ہے وہ بھی جو ہے وہاں پہ وہ اس کے اخراجات زیادہ نہیں ہوتے تو بالکل کم قیمت میں جو موصوف دمام سے جو ہے مکہ مکرمہ تک آسانی سے جا سکتے ہیں، زیادہ پیسہ خرچ نہیں آتا ہے. اس اعتبار سے جو ہے اگر ان کے ساتھی ان کو جو ہے تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں اس میں بالکل کوئی حرج نہیں ہے. موصوف جو ہے ان سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ سورۃ المائدہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے واضح کیا کہ نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کی جائے. اس معنی میں آپ وہاں پہ جاتے ہیں، وہاں پہ جا کر ان کی طرف سے جو تعاون کیا جاتا ہے اس کی بنیاد پہ اگر آپ جو ہے عمرہ کرتے ہیں بالکل عمرہ انشاءاللہ صحیح ہوگا. لیکن ہم موصوف کو یہ مشورہ دیں گے کہ آپ ان سے جو بھی لے رہے ہیں اس کی نوعیت کیا ہوگی اس پہ غور کیجیے. اگر وہ قرض کے طور پہ دیتے ہیں، تحفے کے طور پہ دیتے ہیں، کسی بھی طرح اگر وہ دیتے ہیں تو آپ کوشش یہ کریں کہ جیسے آپ کا عمرہ ہو جائے گا واپس جب ادھر آئیں گے پھر آپ کی سیلری ملے گی تو پھر آپ ان کو اتنے پیسے بھیج دیجئے کہ اتنا پیسہ آپ نے عمرے کے لیے مجھ پر خرچ کیا تھا تو وہ قرض میں آپ کو ادا کر رہا ہوں. اگر وہ لے لیتے ہیں واپس ٹھیک ہے، نہیں لیتے تو پھر اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن آپ کا عمرہ انشاءاللہ اپنی جگہ صحیح ہوگا. جی صاحب بھائی انشاءاللہ تعالی. اور عمرے کی ادائیگی کا طریقہ بھی پوچھ رہے تھے. جیسے بھائی موصوف چونکہ جن ساتھیوں کے پاس جا رہے ہیں وہ ساتھی ماشاءاللہ جو مکے میں رہتے اکثر عمرہ وغیرہ کیے رہتے ہیں تو ہم موصوف کے لیے یہ بتانا چاہیں گے کہ مکہ مکرمہ میں داخل ہونے سے پہلے جو مواقیت آتے ہیں تو میقات جو خاص طور پر جو دمام کا راستہ جو بنتا ہے صاحب ریاض سٹی سے جاتے ہوئے تو وہاں پر جو ہے طائف کا شہر ملتا ہے جہاں پر قرن المنازل جو کہ پیارے نبی کے دور میں اس کا نام قرن المنازل تھا اور آج کل اس کا نام جو ہے السیل الکبیر رکھا ہوا ہے. تو وہاں پر جو ہے بہت بڑی مسجد ماشاءاللہ احرام کے لیے باندھی ہوئی ہے تو وہاں پر جا کر موصوف جو ہے مسجد کے پاس جو کہ حرم سے یعنی حدود حرم سے باہر ہے، مواقیت سے باہر ہے، وہاں پہ جا کر آپ جو ہے نہائیں. اس کے بعد سلے ہوئے کپڑے آپ جو ہے وہ نکاح اتار کر جو احرام جو ہے اس کو آپ باندھ لیں اور وہیں پر اس مسجد میں 2 رکعت نماز پڑھ کے یا کسی بھی نماز کے بعد جو ہے یہ نیت کر لیں اللہم لبیک بعمرہ. اس کے بعد جو ہے تلبیہ پڑھیں لبیک اللہم لبیک. اس طرح جو ہے آپ جو بھی ٹرانسپورٹ کا انتظام یعنی آپ کرائے پہ لے لیں یا پھر کسی بس میں بیٹھ جائیں یا پھر آپ کے دوست وہاں پہ آ جاتے ہوں طائف میں مثلا، وہاں سے آپ کو مکہ مکرمہ میں لے کے جائیں گے تو وہاں پر جو ہے سب سے پہلے آپ جو ہے حجر اسود سے طواف بسم اللہ واللہ اکبر کہتے ہوئے طواف کا آغاز کریں اور 7 جو چکر پورے ہونے کے بعد
وہاں سے آپ جو ہے فارغ ہو کر آپ صفا مروہ کے درمیان صفا سے شروع کر کے مروہ تک، مروہ سے صفا تک، اس طرح جو ہے مروہ پر جو ہے 7 چکر آپ کے پورے ہوتے ہیں. اور اس طرح مکمل کرنے کے بعد آپ جو ہے اپنے سر کے بالوں کو یا تو پھر منڈوا لیں یا پھر کٹوا لیں. اس طرح آپ کے جو ہے سب سے پہلے احرام باندھا، ایک رکن تھا، اور دوسرے نمبر پر آپ نے کعبے کی طرف طواف کیا، اور تیسرا جو کام تھا صفا مروہ کے درمیان سعی، چوتھا کام جو ہے اپنے سر کے بال جو ہے منڈوا لینا یا کم از کم کٹوا لینا. تو یہ کام آپ کریں گے تو عمرے کے کام پورے ہوتے ہیں. اس طرح آپ جو ہے اپنا احرام کھول کر جو یعنی عام زندگی عام حالت میں آپ واپس آ سکتے ہیں. اس کے بعد آپ چاہے رکنا چاہے رکیں، پھر یا تو دمام جہاں پہ میڈم کی خدمت کے علاوہ وہاں پہ گئے ہیں تو واپس وہاں پہ پہنچ جائیں. جسے بھائی جزاک اللہ خیر. مولانا اس میں طواف کے بعد 2 رکعت ادا کرنے کا ذکر؟ جی بالکل صحیح بات ہے صاحب بھائی. طواف کے بعد 2 رکعت ادا کرنا جو ہے یہ سنت مؤکدہ ہے، اور اسے حنفی علماء نے واجب قرار دیا ہے کہ ان 2 رکعت کا مقام جو ہے بہت ہی اہم ہے. مقام ابراہیم کے پاس اگر موقع نہیں ملا، بھیڑ زیادہ ہے کسی بھی جگہ پہ جو ہے آپ ان کو کہا جاتا ہے رکعت الطواف، یعنی رکعت سے تعلق رکھنے والی 2 رکعت نماز، اس کو آپ پڑھیں. اس کے بعد جو ہے یعنی طواف کے بعد 2 رکعت نماز، اس کے بعد پھر صفا مروہ کے درمیان سعی، پھر بال منڈوانے کے لیے جانا. اس طرح جو ہے آپ عمرے کی ترتیب مکمل کر سکتے ہیں. درمیان میں کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں اور دعائیں کرتے رہیں، اور جس حد تک ہو سکے وہاں پہ جب موجود رہیں گے بھرپور فائدہ اٹھائیں. اور حرم شریف میں جو ہے جو المسجد الحرام ہے وہاں پر ایک نماز کا پڑھنا دیگر مساجد میں نماز پڑھنے کے مقابلے میں 1,00,000 نمازوں سے زیادہ ثواب کا کام ہوتا ہے. تو بھرپور وہاں پہ آپ فائدہ اٹھائیں. اسے بھائی جزاکم اللہ خیرن. اور عثمان بھائی کو ایک مشورہ یہ بھی دینا چاہیں گے کہ اگر آپ کے دوست میقات پر احرام لے کے نہیں پہنچتے تو پھر آپ کے لیے بہتر یہ ہوگا کہ آپ دوحہ سے ہی ایک احرام خرید کے اپنے ساتھ لے جائیں اور اس احرام سے اپنے عمرے کا آغاز کریں، کیونکہ میقات کے بعد آپ بغیر احرام کے اگر جاتے ہیں تو پھر وہ صحیح نہیں ہوگا، پھر آپ کا عمرہ صحیح نہیں ہوگا. اس لیے میقات میں غسل کے بعد آپ کو جو کپڑے تبدیل کرنے ہیں تو اس وقت آپ کے پاس لباس احرام کا لباس ہونا چاہیے. اس کا انتظام آپ یہیں سے کر لیں تو زیادہ بہتر رہے گا. جی صاحب ہے، اچھی بات یاد دلائی آپ نے. اور ماشاءاللہ یہاں پر بھی جو ہے احرام سستی قیمت میں دونوں چادریں مل جاتی ہیں. اور اگر کوئی شخص بھول کے چلا جاتا ہے وہاں پہ پہنچ جاتا ہے تو پھر مسجد کے باہر جو ہے بہت ساری شاپس جہاں پہ جو ہے احرام کی دونوں چادریں، پھر بیلٹ اور اس کے ساتھ مسواک، اس طرح بہت ساری چیزیں وہاں پہ جو ہے مل جاتی ہیں. تو چاہے تو موصوف یہاں سے لے کے جائیں. اگر کسی وجہ سے نہیں لے جا سکے تو پریشان مت ہو. مسجد کے باہر ماشاءاللہ بے شمار دکانیں لگی، وہاں پر بھی آپ کو جو ہے احرام کی دونوں چادریں آرام سے کم قیمت میں مل جاتی ہیں. جسے بھائی جزاک اللہ خیرن. اور سامعین اگر جیسے جواب ختم ہو رہا ہو تو آپ کی طرف سے کال آ جائے تو ہم لے لیتے ہیں. دوسرا سوال ابھی پیش کر رہے ہیں، اس کے بعد اگر آپ رابطہ کرنا چاہیں تو کر دیجیے گا. عثمان صاحب کا دوسرا سوال یہ ہے کہ ایک صاحب مسجد میں داخل ہوئے، اس وقت امام صاحب دعا مانگ رہے تھے، وہ دعا میں شریک ہوئے بغیر انہوں نے سنتیں یا نفل یا ہو سکتا ہے کہ تحیۃ المسجد ہی پڑھنا چاہتے ہوں وہ شروع کر دی. کیا یہ عمل صحیح ہے یا انہیں دعا میں شریک ہونا چاہیے تھا؟ جس سے بھائی یعنی دعا سے مراد مقصد یا جمعے کے خطبے کی بات کر رہے تھے موصوف یا بطور خاص تو انہوں نے کچھ ذکر نہیں کیا، بس اتنا کہا تھا کہ امام صاحب دعا مانگ رہے تھے اور انہوں نے سنت شروع کر دی، یہ انہوں نے جملہ ادا کیا تھا. جس سے اب موصوف یہاں کی بات اگر کر رہے ہوں قطر میں یا عرب ممالک میں، تو یہاں پر ماشاءاللہ جو امام صاحب جو ہے جہری دعا کرنے کا جو بھی معاملہ رہتا ہے وہ نمازوں کے بعد تو نہیں رہتا، صرف جو ہے خطبے کے دوران اس طرح ہوتا ہے. تو خطبے کے دوران اگر امام صاحب دعا مانگ رہے ہوں اور اس کے بعد دعا ختم کر کے اقامت ہونے کے لیے وقت باقی ہے تو جو بھی صاحب مسجد میں تشریف لائے ہوں تو ان کو چاہیے کہ جلدی جلدی مختصر 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھیں، اس کے بعد بیٹھ جائیں اور اس کے بعد جو دعا ملتی ہے ان کو اس دعا میں وہ شرکت کریں. تو ان کے لیے دعا سنتے ہوئے یا دعا مکمل کرنے کے لیے کھڑے رہ کر انتظار کرنا ان کے لیے جو ہے وہ ضروری نہیں تھا. یعنی ضروری کا مطلب ان کو اگر پہلے آتے تو پھر شروع سے جو خطبہ سننا، دعا میں بھی شرکت کرنا یہ ان کے لیے ضروری ہوتا. لیکن ان کے لیے جب مسجد میں دیر سے آئے ہیں اور خطبے کا کچھ حصہ ملا ہے تو موصوف کو فوراً چاہیے کہ تحیۃ المسجد 2 رکعت پڑھ کے اس کے بعد پھر بیٹھ جائیں. لیکن وقت اتنا ہے کہ ابھی جو اقامت 1 سیکنڈ میں ہونے والی ہے یعنی 15-10 سیکنڈ میں ہونے والی ہے کہ خود یعنی دعا کا آخری حصہ ہے، تو پھر جو تحیۃ المسجد کا آغاز کریں گے
تو پھر جو ہے ان کے لیے نہ تحیۃ المسجد مکمل کر سکیں گے، نہ دعا ملے گی، اور پھر فرض نماز کا آغاز ہو جائے گا جمعے کا، اس میں بھی تاخیر ہو سکتی. اسی لیے اس وقت ہم یہ کہیں گے کہ آپ جو ہے تحیۃ المسجد کا آغاز نہ کریں، کچھ دیر کھڑے ہو کر انتظار کریں تاکہ دعا مکمل ہو کر آپ اس کے بعد جو ہے جمعے کی جماعت کی نماز میں جو ہے شامل ہو جائیں. جی صاحب ہے. جزاک اللہ خیر. مولانا آپ کی کال کے دوران تو ایک کوئی صاحب رابطہ کر رہے تھے، لیکن جواب سے پہلے ان کی کال ڈراپ ہو گئی ہے. اگلا سوال لے لیتے ہیں. اگر چلیے آگے کال. چلیے. ہلو بھائی، السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر میرا کوشچن یہ ہے کہ میری خالہ کی بیٹی ہے، اس کی شادی 3 سال پہلے ہوئی تھی اور کچھ پرابلمس ہو گئی، لائک لڑکے کی طرف سے تھوڑا پرابلم ہو گیا. لڑکا سعودیہ میں بھی رہتا ہے، تھوڑا مار پیٹ ہو گیا، اور جہاں تک مجھے سنائی پڑا تھا کہ وہ اپنے دوسرے رشتے داروں سے بھی مطلب کہ میری بہن کے ساتھ رہنے کا ویسا بول رہا تھا. تو ابھی تو مطلب کہ ہم نے الگ ہو گئے ہیں، لیکن لڑکا طلاق نہیں دے رہا ہے. وہ بولا میں طلاق نہیں دوں گا چاہے جو ہو جائے. اس کا مطالبہ کیا ہے کہ جہاں وہ چاہے ان کی اہلیہ رہیں، یہ ڈیمانڈ ہے ان کی، جس سے آپ راضی نہیں ہو رہے؟ نہیں ویسا نہیں سر. وہ مطلب کہ اس میں یہ ہے کہ مطلب کہ میں بھی کیسے بولوں، وہ بول رہے ہیں کہ وہ لڑکا بول رہا ہے کہ آپ کو میرے کچھ ریلیٹیوز ہیں، مطلب شاید ان کے چھوٹا بھائی ہے، دیور ہے، ان کے ساتھ فزیکل ریلیشنز بنانے پڑیں گے. لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ تو پھر اور آلریڈی ہم نے بول دیا کہ ہم کو طلاق دے دو. ہم نے اس سائڈ سے بھی بول دیا کہ آپ طلاق دے دو. وہ بول رہا ہے کہ میں طلاق نہیں دوں گا. تو ابھی تک مطلب میں نے اور بھی لوگوں سے ڈسکشن کیا، تو لڑکے کے سائڈ سے طلاق دینے کا پروسیس میرے کو معلوم ہے، پر لڑکی کے سائڈ سے ہم اپنے سائڈ سے کیسے طلاق لیں مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا ہے، کیونکہ میں نہیں چاہتا ہوں میری بہن وہاں پہ رہے. صحیح بات ہے ظاہر، کیسے کون برداشت کرے گا؟ کوئی بھی نہیں کر سکتا. کیونکہ مجھے اپنی بہن کی دوسری شادی بھی کرنی ہے. وہ مشکل سے شاید 3 سے 4 مہینے ہی تھی اور لڑکا باہر چلا گیا. پھر اس کے بعد سے جب وہ گھر میں رہتی تھی تو اس کے دیور اور جو بھی تھے. جی اللہ تعالیٰ، ویسے تو یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے، وہ اس طرح کے یعنی جرم کا مطالبہ نہ کرے، لیکن اگر وہ اپنے مطالبے پر مصر ہے تو پھر آپ کے لیے راستہ ہے، وہ بھی مولانا انشاءاللہ آپ کو بتا دیں گے. جی اور کوئی سوال ہے بھائی؟ نہیں شکریہ. اب نام بتانا چاہیں گے اپنا؟ جی ارشاد، محمد ارشاد. محمد ارشاد صاحب، ابھی جواب آئے گا آپ کی باری آنے پھر انشاءاللہ تعالیٰ. جی شکریہ. بہت شکریہ آپ کا. اگلی کال لیتے ہیں. السلام علیکم. پلیز ذرا ریڈیو کی آواز بند کر دیں اور جواب دے دیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام خالد صدیق ہے. مولانا صاحب کو میرا سلام ہو. وعلیکم السلام. سر جی میرا سوال یہ ہے کہ میرا بھائی فوت ہو گیا، تو اس کا تقریباً 6 ماہ پہلے اس نے طلاق دے دی تھی، تو 6 ماہ کے بعد وہ فوت ہو گیا. تو سر جی اس کا نا ایک بیٹا تھا، تو بیٹا ظاہر ہے ماں کے ساتھ چلے گیا، تو اس کی گھر والوں نے لڑکی کی شادی کر دی. وہ لڑکا جو سا نا بیٹا وہ ساتھ چلے گیا لڑکی گئی نا، وہ ہم لوگ لے سکتے ہیں؟ اچھی بات ہے، انشاءاللہ جواب آئے گا بھائی. اور شکریہ خالد جی. اور کوئی سوال ہے؟ نہیں سر، شکریہ بہت بہت شکریہ آپ کا بھائی، بہت شکریہ. اوکے، اللہ حافظ. فی امان اللہ. جی مولانا سوال ہے کون سی صاحب خاتون کی کال تھی، انہوں نے نام نہیں بتایا تھا، کہ انہوں نے اپنے دیور اور دیورانیوں ان سے مشورہ کیے بغیر اپنے بیٹے کی بات کسی جگہ طے کر دی اور اس کی شادی کے لیے، جس پر وہ لوگ ناراض ہو گئے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ آپ نے ہم سے مشورہ کیے بغیر اتنا بڑا فیصلہ کر لیا، اور اس فیصلے پر ناراض ہیں، اور ساتھ ہی پھر یہ کہ ڈیمانڈ بھی کر رہے ہیں کہ خوشی کا موقع ہے، آپ نے فیصلہ کیا تو ہمیں آپ کپڑے اور کھانے اور یہ کچھ چیزیں تحفے تحائف دیں. اس پر آپ ان کا مسئلہ کس طرح حل فرمائیں گے؟ جیسے بھائی اس میں یہ جو اس کا تعلق سے بھائی زیادہ تر جو ہے جیسے عبادات وغیرہ سے تو نہیں ہے، لیکن اخلاقیات سے اس کا تعلق جو ہے وہ ظاہر ہو رہا ہے. اور جیسے آپ نے جو ہے وضاحت تو کر دی بہن صاحبہ کے سامنے. اور دوسری بات یہ ہے بھائی کہ اگر کوئی بھی فیملی ایسی ہے جہاں پر کمبائنڈ فیملی ہے، سب مل کر رہتے ہیں،
تو ایسے موقع پر اس قسم کے سوالات یا مسائل پیش آتے ہیں، ورنہ اگر ہر ایک کا گھر سپریٹ ہو، ہر ایک کے جو بھی جو ہیں جو معاملات الگ الگ ہوں، تو پھر جو ہے ایسے مسائل پیش نہیں آتے کہ ہر کام میں آپ جو ہے ان کو شریک کریں، ان کے ساتھ جو ہے شرکت کریں، اس کے بعد پھر کسی ایک معاملے میں بالکل الگ ہو جائیں، تو پھر ان لوگوں کو جو ہے اس کا بڑا احساس ہوتا ہے کہ بھی سب کام کھاتے پیتے اٹھتے بیٹھتے کمائی لا کر ایک جگہ جمع کرتے تھے، پھر جو ہے سب مل کے سودے لاتے، سب مل کے کھاتے، تو پھر یہاں پہ کیوں معاملہ الگ ہو گیا؟ تو اسی لیے ان لوگوں کو اس قسم کی تکلیف ہونے کا، یعنی میرا ایک خیال ہے کہ شاید اس لیے ان لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے۔ اگر گھر سپریٹ ہوتا مثلا تو پھر اس طرح کے مسائل پیش نہیں آتے۔ اور دوسری بات ہے بھائی کہ ٹھیک ہے، بے شک بہن صاحبہ نے اپنے بیٹے کے لیے دلہن لانے کے سلسلے میں ماشاءاللہ استخارہ کیا ہوگا اور لوگوں سے مشورہ بھی کیا ہوگا۔ اس موقع پر میرا یہ خیال ہے کہ بہن صاحبہ کوئی چیز پکی کرنے سے پہلے یا کہ نکاح کا اعلان کر دینے سے پہلے ان دونوں، یعنی جو ان کے دیور ہیں، جیٹ جو بھی ہیں، ان کو خوش کرنے کا طریقہ، چونکہ ایک ساتھ وہ سب رہتے ہیں، اچانک جو ہے ایسا کر دے کہ رازداری کی طرح کرنے کے بجائے ان کا دل بھی، یعنی اخلاقاً ان کا دل جیتنا بھی خود بہن صاحبہ کے لیے فائدہ مند رہتا ہے۔ تو اس معنی میں جو ہے ان کو لے کر ان سب کو عزت اور احترام دیتے ہوئے ان کی موجودگی میں جو ہے اگر انگیجمنٹ وغیرہ کر دیتی کہ آپ لوگ سب جو ہے اس بچے کے سرپرست کے طور پر ہیں، والد کے بعد آپ لوگوں کا مقام، سب کے سب آئے انگیجمنٹ میں شرکت کریں، اس طرح ان کو بھی پوزیشن دی تو شاید ان کے دلوں کو بھی تکلیف نہ ہوتی۔ تو اس طرح کے اخلاقی برتاؤ جو ہے لوگوں کے دلوں کو جیتنے میں جو ہے یہ فائدہ مند ہو سکتا ہے۔ ویسے بغیر مشورے کے کام ہو سکتا تھا، لیکن یہ مشورہ ضروری نہیں تھا، لیکن اس طرح خوشی میں ان کو آپ شریک کر لیں تو ہو سکتا ہے کہ ایسے مسائل حل ہو جائیں گے۔ اور جہاں تک تحفے تحائف دینے کی بات ہے، یہ تو پہلی بات یہ ہے کہ جو تحفہ دیتا ہے اس کے اختیار میں بات رہتی ہے کہ تحفہ دے نہ دے، کتنی قیمت کا دیں، لیکن سب بعض مقامات ایسے ہیں ہمارے پاس کہ مسلمانوں میں یہ رواج پڑ چکا ہے کہ تحفہ دینا یہ ان کے احترام کے برابر ہے، تحفہ نہ دینا ان کی توہین چیز کہلاتی ہے۔ یعنی خود جب ہماری باری آتی ہے تو ہمیں دوسرے تحفے دیتے ہیں، اور اسی طرح جب ان کی باری آتی ہے تو پھر ان کو بھی تحفے دینا ایک طریقہ بن چکا ہے۔ تحاد و تحاب اس میں کوئی قباحت نہیں ہے کہ تحفے تحائف دیے جا سکتے ہیں، اگر بڑے تحفے نہیں دیے جا سکتے تو چھوٹے تحفے دیے جا سکتے، ایک طریقہ بن چکا ہے۔ اور اگر تحفے نہیں دیے جا سکتے، جیسے میں نے کہا کہ آپ یعنی تحفوں کا مطالبہ کرنا یہ تو جائز نہیں۔ تحفے کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنی خوشی سے خود دے دے، تو اس میں مطالبہ نہیں ہو سکتا۔ تو آپ مطالبہ کیے بغیر ان کو مختصر طریقے سے کوئی دعوت دے دے یا پھر چھوٹی چیز تحفے کے طور پہ دے دے تاکہ آپ کے اوپر جو ذمہ داری ہے وہ آپ کے اوپر سے ادا ہو جائے، تو اس طرح کوئی طریقہ اپنا کر اپنے مسائل حل کریں اور رشتوں کو برقرار رکھیں، رشتوں کو ٹوٹنے نہ دیا جائے۔ تو صاحب اس میں آپ بھی کچھ مزید معلومات پیش کریں گے؟ میں بہت واضح طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ کچھ ہوتے ہیں اسلامی احکام کہ ان احکام کی پابندی لازمی ہے، کچھ ہوتے ہیں کہ احکام کے ساتھ ساتھ آپ نے دوسرے رشتہ داروں کے ساتھ کس طرح بنا کے رکھنی ہے، ان کے ساتھ بنا کے رکھنا چاہیے، اس کا اہتمام کیا جانا چاہیے۔ یعنی کہ چونکہ ہمارا اختیار ہے، والدین کا یہ اختیار ہے، ماں کا بھی باپ کا بھی، کہ وہ اپنے بیٹے کا نکاح اچھی دلہن یا اچھی بہو تلاش کرے اور تلاش کرنے کے بعد فیصلہ کرے۔ آخری فیصلہ تو انہی کو کرنا ہوتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ اپنے رشتہ داروں کے احساسات، ان کے جذبات کا خیال رکھتے ہوئے گویا کہ ہم سب مل کر ایک فیصلہ کر رہے ہیں۔ اسلامی نقطہ نظر سے اختیار آپ کا ہے، لیکن انہیں اپنے اس اختیار میں کم از کم باتوں کی حد تک تو شریک کر لیا جانا چاہیے۔ اگر یہ کوئی اور وجہ سے ناراضگی تھی، کسی جگہ کوئی چپکائی تھی، کوئی آپ ان کو پسند نہیں کرتے ہیں، کچھ ٹینشن تھی، کچھ اس کی بنا پر آپ نے نہیں کیا ہے، تو ان حالات کو بہتر بنانے کے لیے آپ ذرا کوشش یہ کیجئے کہ ان سے گفتگو کے ذریعے، ان کے روابط کے ذریعے، آنے جانے کے لحاظ سے کہ ان کی باتوں کو نظر انداز کرتے ہوئے، ان کے طرف سے دی جانے والی کسی تکلیف کو درگزر کرتے ہوئے ان کے ساتھ بنا کے رکھیں گے تو اس میں بھی آپ کے لیے اجر ہے۔ مسئلے تو حل ہو ہی جائیں گے انشاءاللہ تعالی، لیکن اس میں آپ کے لیے جو اجر ہے نا، اس اجر کی خاطر اپنے دوستوں، اپنے دیور دیورانی فلاں رشتہ دار، ان کے ساتھ بنا کے رکھنے کی کوشش کی جانی چاہیے۔ ہر چیز قانون کے مطابق نہیں دے گی، آج قانون یہاں پر یہ کہتا ہے، اس کے لا نمبر یہ، اور اس پہ بس آپ بالکل کٹ نہیں،
جو سماجی روابط ہوتے ہیں وہ اس طرح نہیں حل کیے جاتے، یہ سماجی مسائل اس طرح حل نہیں ہوتے. جی سر بھائی. اگر اگلی کال لیتے ہیں، یا سوال ہے اولاد حسین صاحب کا کہ وہ 3 سال سے یہاں قطر میں ہیں اور اپنے مسائل کی بنا پر وہ جا بھی نہیں سکتے. اہلیہ کبھی تو کہتی ہیں کہ بھی آپ کو آنا چاہیے ابھی آ جائیں، کبھی کہتے ہیں اچھا چلیے اپنا کام کر کے آ جائیں، تو وہ اس بنا پر ڈائریکٹ ایک پریشانی سے رہتی ہے. اس پریشانی کا کیا حل ہو سکتا ہے؟ جی صاحب بھائی، اس بارے میں پہلی بات یہ ہے کہ جیسے اکثر آپ سناتے رہتے ہیں کہ تمام پریشانیاں کا جو پریشانیوں کا حل جو ہے وہ دعا ہے. پہلے نمبر پہ دعا کو اپنائیں. اب آتی ہے دوسری بات کہ کتنی مدت تک آپ جو ہے دور رہ سکتے ہیں. تو اس میں علماء نے 4 ماہ 6 ماہ کی بات بتائی ہے. اس کے بعد پھر آپسی رضامندی کی بنیاد پہ جو ہے بات طے کی جا سکتی ہے کہ کس حد تک جو ہے خاتون اپنے شوہر سے دور رہ سکتی ہے، دور رہنے کی اجازت دیتی ہے. تو یہ مسئلہ صرف خاتون کے لیے نہیں ہے، یعنی مرد کے لیے بھی یہ معاملہ پیش آ سکتا ہے کہ ہم سوال کریں گے کہ خاتون کتنی مدت تک الگ رہ سکتی ہے. تو مرد بھی سوچنا چاہیے کہ کس مدت تک یا کتنی مدت تک وہ الگ اور دور رہ سکتا ہے. تو یہ دونوں کے لیے جو ہے یہ بات جو ہے ضروری کہلاتی ہے. یہ ہو گئی ایک دوسری بات. اور تیسری بات یہاں پہ یہ ہے صاحب بھائی کہ آپ اپنی اہلیہ کو مطمئن کرتے ہیں اور مطمئن ہوتی ہے تو ٹھیک ہے. اور اگر پریشانی یعنی اگر ایسے لگتا ہے کہ بات یعنی اور دیر کرنا تاخیر کرنا مناسب نہیں ہے تو پھر آپ جو ہے فوراً یہاں سے نکل کر روانہ ہو جائیں. اس کے بعد دعا کریں کیونکہ بہتر طریقہ بہتر کام آپ کو مل جائے تو پھر آپ واپس آ کے اس کام کو اپنائیں، یا پھر وہیں پہ جو آپ کا ملک ہے وہاں پہ جا کر کوئی بہتر جو ہے طریقہ یا پیشہ اپنائیں. اور سب چوتھی بات یہاں پہ یہ ذہن میں آ رہی ہے، پتہ نہیں موصوف کے لیے اس میں سہولت ہے کہ نہیں. تو چونکہ 1 سال 2 سال 3 سال گزر گئے اور 3 سال کا مطلب یعنی ایک سال کو 365 دن سے ضرب دیں گے تو پھر 1000 دن ہو رہے ہیں. تو پھر اب گویا کہ ابھی 1400 دن پھر ہو جائیں گے. اگر 4 سال گزریں گے تو پھر ایک لمبی مدت ہوتی ہے. لیکن اس مدت کو اگر ہم اس کو آسانی سے لیں گے تو آسانی بھی ہو سکتی ہے. پھر جو ہے اس کو یعنی اگر دماغ پہ بوجھ سمجھے تو پھر یہ مدت جو ہے بوجھ بھی بن سکتی ہے. تو موصوف اگر کوشش کر کے وزٹ ویزا پہ جو ہے وائف کو بلا لے مثال کے طور پہ، تو پھر یہاں پہ کچھ مدت کے لیے رہ کے آپ کو کوئی ایک کمرہ جو ویلا کے اندر کوئی حصہ بنتا ہے، ایک جو پارٹیشن، تو ایک بیڈ روم، ایک واش روم، ایک کچن آپ کو مل جائے تو کچھ مدت کے لیے آپ یہاں پہ بلا لے. 1 سال تک آپ کا مسئلہ حل ہوگا. اس لیے کہ اگر آپ چھوڑ کے جائیں گے تو ہو سکتا ہے کہ یہ آپ کا کام جو پسندیدہ ہے دوبارہ نہ ملے، پھر ویزا خریدنے میں پھر 10-15 ہزار ریال خرچ ہوتے، پھر کفیل نیا کفیل، پھر نیا کام. تو اس میں اگر آپ کو مشقت ہے پھر وہاں پہ جانے کے بعد بھی وہاں پہ بھی حالات ایشیا کے اندر ایسے ہی کہ آمدنی کا ذریعہ جو ہے وہ آسان نہیں ہے. تو ان تمام باتوں کو پیش نظر رکھ کے آپ جو ہے مسئلے کو حل کرنا چاہیں تو پھر یا تو آپ سفر پہ جائیں یا پھر وائف کو کچھ مدت کے لیے یہاں پہ بلا کر کچھ دن رکھ لیں. اس کے بعد پھر آپ ان کو واپس بھیجیں. پھر 1 سال کے بعد جب بھی آپ کا مسئلہ حل ہوتا ہے آپ واپس چلے جائیں. جی صاحب بھائی، جزاکم اللہ خیرن. بہت اچھا مشورہ ہے. اللہ تعالیٰ اللہ کرے کہ ان کے پاس ایسے وسائل ہوں کہ وہ اس پر عمل کر سکے انشاءاللہ تعالیٰ. محمد ارشاد صاحب کا سوال کہ ان کی خالہ کی بیٹی کی شادی ہوئی 3 سال پہلے اور جو دولہا ہیں یا شوہر ہیں وہ سعودیہ میں ہوتے ہیں، ان کی طرف سے ایک ناجائز مطالبہ کہ ان کی بیوی اپنے ان کے چھوٹے بھائی سے تعلقات رکھے، اس سے ظاہر ہے کہ اس طرح کا مطالبہ کوئی قبول کر ہی نہیں سکتا. ایسے میں وہ طلاق بھی نہیں دے رہا، تو خلا کے لیے انہیں کیا کرنا چاہیے؟ جی صاحب ہے، بے شک موصوف نے جیسی بات بتائی کہ اسے سن کر جو ہے بہت زیادہ دکھ ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو مسلم کہے، پھر شوہر، پھر اس کے بعد اس طرح کی جو ناجائز اور ظالمانہ مجرمانہ اور گنہگاروں کی جو فرمائش ہوتی، اس طرح کی فرمائش جو ہے بالکل غلط ہے. اور یہ بغیرت شخص کی جو ہے یہ صورتحال اس طرح ہو سکتی ہے. تو اب ایسے شخص کے ساتھ جو ہے رہنا کسی بھی خاتون کے لیے جو ہے یہ ناممکن ہے، الا کہ وہ بندہ جو ہے سچی توبہ کرے، معافی مانگ لے، وعدہ کرے، دور رکھے اسے لے جا کر دوسرے رشتہ داروں سے، تو پھر الگ بات ہے. ورنہ وہ رشتہ دار سے بھائی جو اس بھائی سے کہتے ہیں کہ تم ایسی یعنی ایسے جرم کا جو ہے انتظار ہمارے لیے کرو، تو پھر وہ کیسے گنہگار ہے؟ تو وہ بھی یعنی صرف ایک ہی شخص نہیں ہے بلکہ سامنے جو دوسری طرف ہے وہ شخص بھی تو گنہگار ہے جو اس طرح جو ہے فرمائش کر رہا ہے، نعوذ باللہ. تو بے شک جو خاتون ہے تو ان کی طرف سے جو ہے اس شوہر سے دور رہنے کا کہنا، اگر وہ اس بات میں سچی ہے
تو پھر بے شک اس کا جو ہے دور رہنا وہ برحق ہے، وہ حق پہ ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسان راستے نکالے، تو ہم یہ دعا کریں گے۔ اور جہاں تک سے بیت الخلے کا معاملہ ہے، تو نکاح اور خلے کا معاملہ جو ہوتا ہے وہ ہم لوگ یہاں بیٹھ کر تو حل نہیں کر سکتے، اور موصوف جس ملک سے، جس شہر سے اور جس علاقے سے تعلق رکھتے ہیں، اور جس قاضی نے جو ہے نکاح کا کام پورا کیا ہے، نکاح کی کارروائی مکمل کی ہے، تو وہی اس سلسلے میں رہنمائی کر سکتے ہیں کہ وہاں جا کر آپ اس قاضی سے جو ہے ملاقات کر کے جو ہے لڑکی کا جو بھی مطالبہ ہے وہ بات پیش کرے، اور اس کے بعد جو ہے خلا وغیرہ حاصل کرے۔ اس بارے سے خلے کے سلسلے میں ایک بات ہے جو آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، آپ بھی کچھ اس میں رہنمائی فرمائیں۔ وہ یہ ہے کہ بے شک جو ہے طلاق دینا یہ شوہر کے اختیار میں ہے، اور خلا لینا یہ خاتون کے اختیار میں ہے، لیکن جو جہاں تک میں جا رہتا ہوں وہاں کی جو معلومات ہے ان کی روشنی میں یہ بات سامنے آتی ہے کہ اگر کوئی خاتون قاضی کے ذریعے، محکمے کے ذریعے خلا لیتی ہے، تب بھی جس شخص سے وہ خلا لینا چاہتی ہے تو وہ شخص جب تک سگنیچر نہ کرے، سائن نہ کرے، تو اس وقت تک جو ہے قاضی صاحب جو خلا نہیں دیتے۔ تو یہ ایک ایسی شرط ہے جو کہ خواتین کے لیے بہت بڑا ظلم ہے، کیونکہ جب وہ شخص خود کہتا ہے کہ میں تم کو طلاق نہیں دوں گا، نہیں چھوڑوں گا، اور خاتون جو ہے کتنی بھی کوشش کرے، جب تک وہ شخص جس سے وہ خاتون جو ہے جس کے ظلم سے یا اس کے غلط حرکتوں سے چھٹکارا پانا چاہ کر خلا لینا چاہے، تو وہاں پر ایک ایسی شرط ہے جس سے خواتین جو ہے اپنے آپ کو بچانا بہت مشکل ہے۔ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی آسان راستہ نکالے۔ تو یہ صورتحال جو ہے جس کئی خواتین کے جو سرپرست ہیں ان سے یہ بات سننے میں آئی ہے، تو بہرحال وہاں پہ موصوف جہاں رہتے ہیں وہ قاضی صاحب سے جا کے مشورہ کرے، تاکہ جو ہے جس خاتون کی مدد آپ کرنا چاہتے ہیں تو اس خاتون کو آسانی سے خلا مل جائے، اور پھر جو ہے وہ اطمینان سے کسی مناسب شخص کے ساتھ ان کا نکاح ہو جائے۔ یہ صاحب ہے بہت تکلیف ہے، بہت ماننا یہ انفارمیشن کہ خلا کے وقت قاضی بھی شوہر کے سائن کا مطالبہ کر رہا ہے، جبکہ قاضی کا اختیار تو یہ ہے کہ وہ اس کا قائم مقام بن جاتا ہے، اس کے اختیارات اس کے قاضی کے پاس آ جاتے ہیں، اور قاضی پھر اس فیصلہ کر دیتا ہے کہ اب یہ تمہارے دونوں کا رشتہ ختم کیا جا رہا ہے۔ یہ اختیار تو قاضی کا ہے۔ اب قاضی نے بھی اگر واپس ڈیمانڈ کر دی شوہر کی طرف جانے کی، اور وہ کہتا ہے کہ میں سائن نہیں کروں گا، جو طلاق نہیں دے رہا تو سائن کیوں کرے گا؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک جو فیصلہ کیا گیا ہے عدالت کی طرف سے، وہ عدالت کا فیصلہ یا جو قانون بنایا گیا ہے، چاہے وہ پنچایت نے بنایا ہے، چاہے ملک نے بنایا ہے، چاہے کسی کمیٹی نے بنایا ہے، وہ ظالمانہ فیصلہ ہے، وہ غیر اسلامی فیصلہ ہے۔ پہلے تو اس فیصلے کو تبدیل کرانا چاہیے، اس قانون کو تبدیل کرانا چاہیے کہ یہ قانون اسلامی قانون نہیں ہے، یہ جو سائن کرانے کی ڈیمانڈ آپ کر رہے ہیں قاضی صاحب، یہ غیر اسلامی فعل ہے، اس کو ختم کیا جانا چاہیے، اس شق کو ختم کیا جائے، تاکہ وہ اختیار جو اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قاضی کو دیا ہے، جس کے ذریعے پھر وہ خاتون ایک اپنے مسئلے کو حل کر سکتی ہے، وہ مسئلہ حل ہو، ورنہ تو پھر سارے باتیں انہوں نے بگاڑ کے رکھ دی۔ جی سے بھائی اللہ آسان کرے، اللہ تعالیٰ آسانیاں کرے، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت بھی دے اور توفیق دے، اور وہ کوئی ایسی بظاہر تو فوری طور پہ کوئی وجہ سمجھ میں نہیں آتی کہ قاضی صاحب یا جو بھی قانون وہاں کا قانون بنا ہے وہ اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے، لیکن یہ ہے قانون غیر اسلامی قانون۔ جی صاحب خالد صدیق صاحب کا مسئلہ اس طرح انہوں نے بیان فرمایا کہ ان کے بھائی نے اپنی وفات سے 6 ماہ پہلے طلاق دے دی تھی اپنی اہلیہ کو، پھر 6 ماہ کے بعد ان کا انتقال ہو گیا، ان کا ایک بیٹا ہے، اور ان کی اہلیہ نے طلاق کے بعد کسی دوسری جگہ شادی کر لی، اور بیٹا وہ اپنی اماں کے ساتھ چلا گیا۔ اب اس نے شادی کر لی ہے، وہ بھی اماں کے ساتھ رہتا ہے اپنے ان کے نئے شوہر کے ساتھ۔ تو یہ بھائی ہونے کی حیثیت سے اس بیٹے کو اپنے بھائی کے بیٹے کو لینا چاہتے ہیں، کیا یہ جائز ہے؟ اور لینا چاہے تو کیا کر سکتے ہیں، کس طرح لے سکتے ہیں؟ جی صاحب بھائی، وہ جو لڑکا ہے بے شک وہ منسوب ہوگا اپنے والد کی طرف ہی، یہ ہو گئی پہلی بات۔ صحیح۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب طلاق ہو جانے کے بعد خاتون کسی اور جگہ پہ نکاح کرتی ہے، اگر وہ نکاح نہ کرے تو پھر جو ہے خواجہ صاحب یہ کہیں گے کہ تم اس کو اپنے ساتھ رکھو، لیکن جب نکاح ہو گیا تو ایسی صورت میں جو ہے خواجہ صاحب جو ہے اس لڑکے کو یہ پیش کر سکتے ہیں کہ تم
کیا اپنے والد کے پاس جانا چاہتے ہو یا پھر والدہ کے ساتھ رہنا چاہتے ہو؟ اب یہاں پر تو والد نے طلاق بھی دے دی تھی، پھر وہ دنیا میں نہ رہے، اب والد کی طرف سے جو نمائندگی کر رہے ہیں اس والد یعنی لڑکے کے چچا وغیرہ تایا جو بھی ہیں، تو اس کے بھائی یعنی اس لڑکے کے والد کے جو بھائی ہیں جو بھی ہیں، تو اب وہ سرپرستی کریں گے۔ اب یہاں پر لڑکا اگر ان کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہے تو پھر جو ہے قاضی صاحب ان کے ساتھ بھیجیں گے، لیکن لڑکا بچپن ہونے کی وجہ سے یا پھر ماں سے مانوس ہونے کی وجہ سے اگر والدہ کے ساتھ رہنا چاہتا ہے تو پھر وہاں پر قاضی صاحب جو ہے بہتر فیصلہ یہ کریں گے کہ یا تو لڑکا ماں کے ساتھ رہے، اور اگر وہ تیار ہے تو پھر اپنے چاچا یا تایا کے ساتھ وہ جائیں، لیکن اگر والدہ کے ساتھ رہنا چاہتا ہے تو اسے اس طریقے سے اختیار ہے کہ جو لوگ اس لڑکے کو لے کے جانا چاہتے ہیں اور لے جا کر اس کو پرورش کرنا چاہتے ہیں، اور پرورش کرنے کے لیے جو کچھ خرچہ آتا ہے تو اتنے اخراجات جو ہے وہ اس لڑکے کے پاس پہنچا دیجئے، تاکہ آپ کا مقصد یہی ہے کہ لڑکے کی صحیح پرورش ہو، صحیح تعلیم ہو۔ اس طرح آپ جو ہے اس لڑکے کو فائدہ پہنچانے کا جو مقصد ہے وہ مقصد جو ہے وہ پورا ہو سکتا ہے، اور لڑکا جو ہے اپنی والدہ کے ساتھ رہ کر، چونکہ والدہ سے اکثر اولاد کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ باپ سے زیادہ والدہ سے مانوس رہتے ہیں، الا کہ والدہ نہ رہی تو پھر باپ سے مانوس رہتے ہیں، تو وہاں پہ تو والدہ ہی ہے۔ تو اور جو دوسرا جو یعنی سوتیلا باپ ہے، اس کی وجہ سے اس لڑکے کے لیے ضرر پہنچنے کا کوئی اندیشہ نہیں ہے، اور والدہ کے پاس وہ خوش ہے، تو ایسی صورت میں جو ہے اس بچے کو وہاں رہنے دینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور اگر آپ اس کے ساتھ احسان کرنا چاہتے ہیں تو اس لڑکی کی مدد کر دیجئے، مثال کے طور پہ کھانے پینے کے پیسے یا تعلیم وغیرہ فیس وغیرہ کا انتظام کر دیجئے، تاکہ آپ کو خوشی ہو کہ ہم نے جو ہے بھائی تو نہ رہا مگر بھائی کے بیٹے کے ساتھ احسان کر کے بھائی کا حق ادا کر رہے ہیں اور بھتیجے کا حق ادا کر رہے ہیں۔ جی صاحب بھائی، جزاک اللہ خیرن۔ اب ٹیلی فون کالز کے سلسلے کے بعد اب آتے ہیں ایس ایم ایس کے سوالوں کی طرف۔ محمد شجاع الدین صاحب کا سوال ہے کہ کیا اسلام بینک کے مضاربہ اکاؤنٹ فکس ڈپازٹ پر زکوٰۃ لازمی ہے، جس کا منافع 1 یا 2 سال کے فکس ڈپازٹ کے بعد دیا جائے گا؟ جی صاحب، یہاں پر ہم پہلے یہ بات پیش کریں گے کہ ہم زکوٰۃ کی فرضیت پہ ایمان رکھیں۔ دوسرے نمبر پر جو شرط آتی ہے زکوٰۃ فرض ہونے کے لیے کہ وہ شخص جو ہے مال کی ملکیت اس کے پاس ہو، مال کا مالک ہو، اور دوسرے نمبر پر مال نصاب کو پہنچ چکا ہو۔ تیسری بات یہ ہے کہ اس مال کے اوپر جو ہے 1 سال گزر چکا ہو، اور ہر سال جو ہے اس کے اوپر جب تک جو ہے مال نصاب کو پہنچے، ملکیت میں اور اختیار میں رہے، اس پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ اب آتی ہے بات سے بھائی کہ جو مال رکھا ہوا ہے اسلامک بینک کے اندر مضاربت کی حیثیت سے، تاکہ جو ہے مال بھی آپ کا محفوظ رہے، اس پہ منافع ہر سال آپ کو آتا رہے، تو کیا جب مال آپ کے ہاتھ میں آئے گا، جب آپ اس سے استفادہ کر سکیں گے تبھی اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے، یا پھر مال آپ کے ہاتھ میں آئے بغیر ہی ہر سال اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے؟ اس کے بارے میں صاحب بھائی یہاں کے جو اسلام ویب کے علماء اور جو قطر چیریٹی ہے وہاں کے جو علماء ہیں، اور قطر کی جو فقہ انسائکلوپیڈیا کی جو کتاب ہے، تو ان تمام علماء نے یہ بات پیش کی ہے کہ آپ جب جو ہے اپنا مال کسی اسلامک بینک کے اندر منافع کے لیے مضاربت کا طریقہ اپنانے کے لیے مال اپنا رکھتے ہیں، اور آپ جو ڈپازٹ کرتے ہیں مال فکس ڈپازٹ کرتے ہیں، اس میں 1 سال 2 سال 3 سال 5 سال کتنی بھی مدت آپ نے رکھی ہو، یہ مدت آپ کے آپس کے اختیار سے ہوئی، ایسا نہیں کہ یعنی کسی نے قرض لے لیا اور انکار کر رہا ہے، یا پھر مال آپ کو چوری ہوا پھر آپ کو پتہ نہیں کہ پولیس لا کر دی گی کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ آپ نے اپنے اختیار سے مال کو دیا ہے، اور بینک والوں نے آپ کے اوپر یہ شرط رکھی یا آپ نے یہ بات مان لی کہ میں اتنے سالوں تک وہ رقم آپ سے واپس نہیں لوں گا، جب تک آپ تجارت کریں میرا مال بڑھائیں، اس کے بعد ہم دونوں یعنی میں اور آپ یعنی اسلامک بینک دونوں اس کے منافع میں پارٹنر رہیں گے، تو وہ مال کے اصل مالک آپ ہیں، اس میں جو بھی منافع آتا اس منافع کے مالک بھی موصوف ہی رہتے ہیں۔ ان تمام باتوں کی روشنی میں صاحب ہے علماء کی تحقیق یہی ہے کہ جتنا مال موصوف نے ڈپازٹ کے طور پہ رکھا ہے کیا وہ نصاب زکوٰۃ کو پہنچتا کہ نہیں، یعنی 7.5 تولہ سونا اس کی قیمت، یا پھر 85 گرام سونا جو اس کی قیمت یا اس سے زیادہ ہے کہ نہیں۔ اگر اس طرح ہے تو جیسے ہی سال آپ کا مکمل ہوتا ہے تو جتنے رقم آپ نے ڈپازٹ کر کے رکھی ہے اس پر جتنا منافع آتا ہے مکمل رقم کے اوپر سال میں ایک بار آپ کے لیے جتنے سال جو ہے وہاں پہ بینک کے اندر آپ کی رقم کے لیے گزر رہے ہو، ہر سال چاہے آپ کے ہاتھ میں ابھی آئے، 1 سال کے بعد آئے، 2 سال کے بعد، کبھی بھی وہ مال آپ کے ہاتھ میں ملے، لیکن آپ کے ہاتھ میں مال کے آنے کا انتظار کرنا ضروری نہیں ہے، بلکہ جیسے ہی مال آپ نے رکھا اور اس کے بعد 1 سال گزر گیا تو اس وقت آپ سے بینک کی طرف سے جو ہے آپ کے پاس
میسج آتا ہے کہ آپ کا مال اتنا ہے، آپ کی رقم اتنی ہے اور آپ کا جو منافع اتنا ہے، تو مکمل اس مال یعنی جو کیپٹل ہے اور اس کا جو پروفٹ ہے دونوں کے اوپر مجموعی طور پر جو ہے 2.5% کے حساب سے ہر سال زکوٰۃ نکالنا آپ کے ذمے فرض ہوتا ہے. تو یہی بات جو علماء نے پیش کی ہے. جسے بھائی جزاکم اللہ خیرن. اور 31 نمبر سے سوال ہے کہ آیت الکرسی کن اوقات میں پڑھنا افضل ہے؟ کیا حیض و جنابت کی حالت میں آیت الکرسی پڑھی جا سکتی ہے، اور کیا چھوٹے بچوں پر آیت الکرسی پڑھ کر دم کر سکتے ہیں؟ اس سے اس کے بارے میں اختصار کے ساتھ ہم یہ بتائیں گے کہ آیت الکرسی کی بڑی فضیلت ہے، کیونکہ یہ اعظم آیت من کتاب اللہ، کہ قرآن مجید کے اندر عظیم ترین آیت اس کو بتایا گیا ہے. جیسا کہ صحیح مسلم میں ابی بن کعب سے مروی ہے کہ پیارے نبی نے ان کو پوچھا، تو یعنی ابی بن کعب کو پوچھا تو انہوں نے جواب دیا کہ یہ آیت الکرسی جو کہ قرآن مجید کی عظیم ترین آیت ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات ہیں اور اس کی بہت بڑی طاقت اور بہت بڑی قوت و تاثیر ہے. یہ تو ہوگی صاحب بھائی پہلی فضیلت. دوسری فضیلت جو ہمیں ملتی ہے صحیح بخاری میں حضرت ابو ہریرہ سے، جبکہ یہ بات بتائی گئی کہ اگر کوئی بھی مسلمان اذا اویت الی فراشک فقرأ آیت الکرسی من اولها حتی تختم الآیہ، اس کے بعد لن یزال علیک من اللہ حافظ ولا یقربک شیطان حتی تصبح، کہ جب تم بستر پہ جاؤ تو پھر آیت الکرسی شروع سے لے کر آخر تک پڑھ لو. اس طرح کرو گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے لیے محافظ آ جائے گا، اور پھر صبح ہونے تک تمہارے قریب کوئی بھی شیطان نہیں آئے گا. تو پھر یہ دو فائدے ہمارے سامنے سمجھ میں آ گئے. اور تیسری بات جو ہمیں ملتی ہے سنن نسائی کے اندر حضرت ابو امامہ الباہلی سے، اور اسے علماء نے مستند بتایا شیخ البانی رحمہ اللہ نے، کہ پیارے نبی واضح فرماتے ہیں من قرأ آیت الکرسی دبر کل صلاۃ لم یمنعہ من دخول الجنۃ الا ان یموت، اگر کوئی بھی مسلمان ہر فرض نماز کے بعد جو آیت الکرسی کی تلاوت کر لیتا ہے تو اسے جنت میں جانے سے روکنے والی کوئی چیز نہیں سوائے موت کے، یعنی وفات ہوتے ہی اسے جنت میں داخلہ ہوگا، بشرطے کہ اس کے پاس جنت میں جانے کے جو اسباب ہے ایمان اور عمل صالح ہو، تو پھر آیت الکرسی کی تلاوت جنت میں لے جانے کے لیے مددگار ثابت ہوتی ہے. تو سے بھائی یہ 3 باتیں ہو گئیں. اس کے بعد سے ایک اور حصہ ان کا یعنی چھوٹے بچوں پر دم کرنے کی جو بات تھی، اس کے بارے میں بخاری سے پہلے جنابت اور حیض کی حالت میں آیت الکرسی پڑھنے کے بارے میں یہ صاحب یہاں پر اس کے بارے میں علماء کی تحقیق یہ ہے کہ اگر کوئی شخص پاک و صاف ہو تو وہ تو یعنی حیض و نفاس سے پاک ہو، خاتون اور جنابت سے کوئی مرد یا خاتون پاک ہو، ان کے بارے میں تو قرآن یا آیت الکرسی کی تلاوت کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں ہے. لیکن حیض و نفاس کی حالت میں کیا اجازت ہے کہ نہیں، تو پھر علماء نے یہاں پر فرق رکھا ہے کہ ہاں حیض و نفاس کی حالت میں خاتون جو ہے قرآن کی تلاوت کر سکتی ہے، مگر زبانی اگر کرنا چاہے تو بالکل اجازت ہے، اور اگر وہ قرآن شریف کو ہاتھ لگانا چاہتی ہے دستانے پہن لے یا پھر موبائل فون سے تلاوت کرے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اب آتی ہے تیسری بات سے بھائی کہ کیا جنابت کی حالت میں، یعنی جنابت کی 2 صورت یا تو احتلام یا پھر مباشرت، ایسی حالت پیش آ گئی تو کیا کوئی شخص جو ہے یا کوئی مرد یا خاتون قرآن مجید کی تلاوت کرنے کی اجازت ہے کہ نہیں. اس کے بارے میں اکثر علماء نے اسے جو ہے ناجائز اور حرام قرار دیا کہ یہ جائز نہیں ہے. اب اس کے اندر کچھ علماء ایسے ہیں جو اس بات کے قائل ہیں کہ اس میں یعنی مجبوری کی حالت میں اجازت ہے. ان علماء کی تحقیق یہ ہے، ان علماء میں سے خاص طور پر جو ہے حضرت ابن عباس جو کہ صحابی ہیں، اور امام بخاری اور امام ابن حزم، اور اسی طرح جو ہے امام شوکانی، یہاں تک کہ شیخ البانی رحمہ اللہ کی بھی تحقیق ایسی ہی لگتی ہے. ان کے الفاظ کچھ اسی طرح لگتے ہیں کہ جنابت کی حالت میں جو ہے قرآن کی تلاوت کی ممانعت کے دلائل تو ہیں لیکن وہ ضعیف ہے، مضبوط نہیں. تو اس میں شیخ ابن باز، شیخ ابن عثیمین، یہ 2 علماء جو ہے اس طرح جنابت کی حالت میں قرآن کی تلاوت کو حرام قرار دیتے ہیں. لیکن دیگر علماء کی تحقیق یہ ہے کہ تحریم کے بارے میں کوئی دلیل مضبوط نہیں ہے. لیکن اکثر علماء چونکہ اس حرمت کے قائل ہیں ممانعت کی، اسی لیے ہم ایک راستہ یہ نکال سکتے ہیں کہ جنابت کی حالت میں قرآن کی تلاوت کی ضرورت نہیں رہتی، کیونکہ جنابت والا شخص جو ہے کبھی بھی غسل کر کے تلاوت کر سکتا ہے، اسی لیے غسل کر کے تلاوت کرے. لیکن اگر کوئی مجبوری کی حالت پیش آ گئی کہ کوئی شخص جو ہے یعنی جنابت کی حالت رات میں جلدی پیش آ گئی 9-10 بجے، اس کے بعد صبح 3-4 بجے تک فجر تک وہ جو ہے اسی حالت
حالت میں سونا چاہتا ہے اور وہ آیت الکرسی پڑھنا چاہتا ہے تو اکثر علماء کے قول کے مطابق یہ جائز نہیں. لیکن ہمیں جس بات پہ اطمینان ہے, جیسے کہ میں نے کہا کہ امام ابن حزم اور اسی طرح امام ابن المسیب اور جو ابن خزیمہ اور شیخ البانی رحمہ اللہ, ان کی تحقیق کے مطابق جو ہے اگر کوئی شخص جو ہے غسل کر لے اور پڑھے تو اچھا ہے. لیکن اگر وہ رات میں ہی یعنی جنابت سے پہلے تلاوت آیت الکرسی کی تلاوت نہیں کی, یا پھر جو ہے جنابت کے بعد گھبرا رہا آیت الکرسی پڑھنا چاہتا ہے, تو وضو کر کے آیت الکرسی پڑھ کے وہ سو سکتا ہے اور صبح اٹھ کے غسل کرے, کوئی حرج نہیں. یعنی مجبوری کی حالت میں اس طرح صرف ایک حد تک, یعنی ایک آیت کی حد تک مکمل تلاوت کے لیے نہ بیٹھ جائے. مجبوری کی حالت میں رقیے کے طور پر اگر وہ آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں, جیسا کہ ہمیں اس بات پہ اطمینان ہے. اور اگر کوئی جمہور کے قول پہ عمل کرتے ہوئے نہ پڑھے اور صبح تک انتظار کرے یا پھر غسل کر کے پڑھے تو پھر یہ زیادہ بہتر رہے گا. صاحب تو دو باتیں ہو گئی. اب تیسری بات جو ہے وہ بچوں سے تعلق رکھنے والی بات صاحب ہے کہ کوئی بھی شخص جو خود بھی جو اپنے اوپر دم کر سکتا ہے آیت الکرسی کی تلاوت کر کے, جیسا کہ اس بارے میں ہمیں یہ بات ملتی ہے بخاری اور مسلم میں حضرت عائشہ سے, وہ فرماتی ہے کہ پیارے نبی جو ہے ہر رات اپنے دونوں ہاتھوں پر آخری تینوں قل پڑھ کر دم کر کے سو جایا کرتے تھے. اسی طرح پیارے نبی جو ہے یہ بخاری اور مسلم میں حضرت ابن عباس سے مروی ہے, حضرت حسن و حسین کے اوپر جو ہے دعا پڑھتے تھے اعوذکما بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ من کل عین لامہ. یہ دعائیں پڑھ کر دم کیا کرتے تھے. تو ان دلائل کی روشنی میں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اگر کوئی شخص جو ہے خود اپنے اوپر آیت الکرسی پڑھ کے دم کرنا چاہے یا پھر اپنے بچوں کے اوپر دم کرنا چاہے, اس طرح کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے, کیونکہ اس طرح کا عمل جو ہے وہ پیارے نبی کے قول و عمل سے ہمیں ملتا ہے. جی صاحب بھائی جزاکم اللہ خیرن. اور اگلا سوال ہے محترم 31 نمبر سے کہ ہمارے پاس نہیں بلکہ یہ اصل میں ان کا سوال جو ہے نا روزے اور فرض روزے سے متعلق, اس میں چاہ رہا تھا کہ آپ کچھ ہم ڈیلے کر دیں, جب وقت آئے گا اس میں شامل کر لیں گے. 31 نمبر سے ہی ایک اور سوال ہے کہ بعض ساتھیوں کا کہنا ہے کہ ہم جتنی بھی کوشش کر لیں جب تک عیسیٰ علیہ السلام نہیں آئیں گے تب تک دین اسلام کو غلبہ نہیں ملے گا. کیا یہ سوچنا صحیح ہے؟ اس سے اگر اس طرح یہی سوچ اگر سچی ہوتی تو پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے دین اسلام کی دعوت کے لیے محنت نہ کرتے, صحابہ کرام اپنی جانوں کی مالوں کی قربانیاں نہ پیش کرتے. بے شک یہ بات صحیح ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام آنے کے بعد جو ہے وہ کفر کا خاتمہ کریں گے. مسیح دجال اور اس کو ماننے والے جو بھی ہیں جو کہ کفر کے جو مضبوط جو سہارے ہیں ان کا خاتمہ انشاءاللہ کریں گے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ لوگ جو ہے وہ آنے کا انتظار کریں, بلکہ ان کے آنے کے لیے راستہ ہموار کریں, اسباب و وسائل ان کے لیے آسان کریں. تو مسلمان یہ سوچ کے بیٹھ جائیں گے تو پھر دنیا میں اسلامی باقی نہیں رہے گا, بلکہ جو دشمنان اسلام ہے وہ غالب آ کر اسلام کو اور امت اسلامیہ کو ختم کر دیں گے. اسی لیے جو ہے اللہ و رسول کی تعلیم و تاکید یہی ہے کہ دین اسلام کے غلبے اور سربلندی کے لیے ہر ایک شخص کو جو ہے جو جس کی حیثیت جتنی اس کے مطابق جو اس کو چاہیے کہ عمل کرے, ارادہ رکھے, اپنی زبان سے اپنی طاقت سے قوت سے کوشش لوگ کرتے رہیں. اس کے بعد جس حد تک ہو سکے غلبہ ہوگا انشاءاللہ, اور جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو پھر انشاءاللہ مکمل غلبہ حاصل ہو سکتا ہے. جی صاحب بھائی جزاکم اللہ خیر. میں اس میں ایک اور بات عرض کرنا چاہوں گا. جی صاحب بھائی ضرور. وہ یہ کہ مسلمانوں سے تو یہ مطالبہ کیا ہی نہیں گیا کہ آپ اس وقت دین اسلام کے لیے کام کریں جب آپ کو یقین ہو کہ آپ غالب آ جائیں گے. یہ تو مطالبہ کیا ہی نہیں گیا. مطالبہ کیا کیا گیا ہے کہ آپ کی زندگی میں اللہ تعالیٰ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے آپ نے کیا کیا ہے, یہ آپ سے سوال کیا جائے گا. کیا اس کا جواب ہم عیسیٰ علیہ السلام کے آمد کے انتظار میں نہیں, وہ تو آئے نہیں تھا, جب تک آئیں گے نہیں تو اس وقت تو ہونا تھا, ان کے آنے کے بعد ہی غلبہ ہونا ہے, تو ہم سے اس لیے ہم نے کچھ کیا ہی نہیں. کیا آپ اللہ تعالیٰ کے حضور یہ جواب دے کے اپنے آپ کو بری ذمہ قرار دے سکتے ہیں؟ بالکل نہیں. کسی بھی نبی سے اور کسی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی بھی امتی سے یہ سوال نہیں پوچھا جائے گا کہ تم نے اسلام کو غالب کیوں نہیں کیا. جو پوچھا جائے گا وہ یہ کہ اسلام کو غالب کرنے کے لیے تم نے کیا کیا. کرنا کوشش کرنا, جدوجہد کرنا, آواز بلند کرنا, لوگوں تک پہنچنا, لوگوں کی اصلاح کرنا, لوگوں کی تربیت کرنا, لوگوں کو دین اسلام کی طرف لانا, یہ ہماری ذمہ داری ہے. اس ذمہ داری کو ادا کرنا یہ فرض ہے, اور اس فریضے کے بارے میں پوچھا جائے گا. اگر آپ کچھ کرتے ہیں, کچھ آپ کے
ایسے کام ہیں کہ جو آپ نے اسلام کی خدمت کے لیے کیے ہیں تو انشاءاللہ بری ذمہ ہے، آپ کامیاب ہو جائیں گے. لیکن اگر کچھ نہیں کیا اس لیے اسلام کی آمد کے انتظار میں، تو پھر آپ کا ٹھکانہ مسلمانوں کے ساتھ نہیں ہوگا، کسی اور جگہ. اللہ تعالیٰ اس صورتحال سے پناہ مانگنی چاہیے. بہت بہت شکریہ مولانا عبدالباسط اور میرے صاحب کہ آپ تشریف لائے اور آپ نے سامعین کے سوالوں کے جواب عطا فرمائے. اسی طرح شکیب بھائی کا بھی شکریہ. اور اب اگلی ملاقات تک کے لیے سیف الرحمان کو اجازت دیجیے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم.